خوفناک تہخانہ، ایک مکمل اور طویل اردو ہارر کہانی۔ بارش کی رات تھی، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور گرج کے ساتھ تیز بارش ہر شے کو دھو رہی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں، درخت ہچکولے کھا رہے تھے اور ہر طرف ایک بھیگی ہوئی خوفناک خاموشی تاری تھی۔ ایسے میں شہر سے باہر جانے والی ایک سنسان سڑک پر چار دوست علی، زین، عمار اور بلال اپنی کار میں سفر کر رہے تھے۔ یہ ویک اینڈ کا منصوبہ تھا، شور سے دور، فطرت کے قریب۔ لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ آج کی رات صرف بارش نہیں برسنے والی، کچھ اور بھی ان کا منتظر تھا۔ جب بارش تیز ہوئی، ان کی گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ موبائل سگنل غائب تھے۔ عمار نے آگے اشارہ کیا، وہ دیکھو، شاید وہ کوئی پرانا مکان ہے۔ چلو، کم از کم بارش سے بچنے کے لیے چھت تو مل جائے گی۔ ایک زنگ آلود لوہے کا گیٹ، جس کے پیچھے ایک پرانی ویران حویلی تھی، الفاونچ دیواریں، ٹوٹی کھڑکیاں اور چھت پر لٹکتا ایک پرانا فانوس۔ دروازے کے پاس ایک دھندلی تختی آدھی جلی ہوئی لکھی ہوئی تھی، یہاں مت آؤ، ہم جا چکے ہیں۔ زین ہنسا، ڈرونا ماحول ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرانا ہنٹڈ ہاؤس ہو۔ علی نے دروازہ دھکیلا، بغیر کسی رکاوٹ کے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک صد ہوا کا جھونکا آیا اور جیسے کسی نے سرگوشی کی۔ پھر آ گئے۔ اندر کا ماحول بوسیدہ، نم اور پراسرار تھا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر تھیں جن میں لوگوں کے چہرے خراش زدہ تھے، آنکھیں غائب تھیں۔ فانوس ہل رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے چھوا ہو۔ نیچے فرش پر کچھ دھندلے خون کے دھبے تھے۔ علی کا دل دھڑکنے لگا، یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لیکن باقی دوست ہنسی مذاق میں مصروف رہے۔ تبھی بلال کو ایک کونے میں پرانا دروازہ نظر آیا۔ وہ آدھ کھلا تھا اور نیچے جانے والی سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ دروازے کے کنارے پر زنگ آلود تالو ٹوٹا ہوا تھا۔ زین نے فوراً لائٹ آن کی اور بولا، چلو نیچے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے تہخانہ ہو، ایڈونچر ٹائم۔ علی نے روکا مگر کسی نے نہ سنی۔ سب نیچے اترنے لگے۔ تہخانہ، نیچے تہخانہ سرد اور نم آلود تھا۔ ہر قدم پر زمین کڑکڑاتی، دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا اور فرش پر کچھ پرانے آلات پڑے تھے جیسے کسی اسپتال کے ہوں۔ موبائل کی روشنیوں میں انہیں وہ آلات صاف دکھائی دے رہے تھے، پرانی کرسیاں، بیڈ، زنجیریں اور لوہے کے پنجرے۔ یہ کوئی ذہنی مریضوں کا وارڈ لگتا ہے، عمار نے کہا۔ تبھی ایک آواز آئی بالکل قریب سے، جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ علی نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، لیکن اس کا سانس پھول گیا۔ پھر اچانک زین کی چیخ نکلی، کسی نے میرے پیچھے سے سر پر ہاتھ مارا ہے۔ سب نے موڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا، خاموشی اور سرد ہوا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سب اس کی طرف بڑھے۔ اندر اندھیرا تھا لیکن کونے میں ایک عورت بیٹھی تھی، بال بکھرے، کپڑے خون آلود اور چہرہ نیم چھپا ہوا۔ زین نے قدم آگے بڑھایا۔ عورت نے آہستہ آہستہ چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، چہرہ جلا ہوا۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، تم بھی آ گئے، تم سب ایک جیسے ہو۔ اگلے لمحے وہ غائب ہو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند اور سب موبائل کی روشنی بجھ گئی۔ زرینہ کی فائل، تہخانے کی ایک الماری سے کچھ پرانی فائلیں ملے۔ ان پر اسپتال کی مہر لگی تھی۔ ایک فائل پر درج تھا نام، زرینہ بی بی، عمر 34 سال، تشخیص شدید نفسیاتی مریضہ، سکیزوفرینیا، علاج غیر روایتی طریقے، لاکڈ روم تھراپی۔ نوٹ، مریضہ قابو سے باہر، تجربات ناکام۔ تاریخ 12 جولائی 1976، مریضہ غائب۔ روحانی اثرات کی اطلاع۔ پھر ایک فوٹو تھی، وہی چہرہ جو ابھی نظر آیا تھا۔ یہ حویلی اس عورت کی ہے، علی نے کہا۔ عمار نے سر ہلایا، نہیں، یہ اس کی قبر ہے۔ شکار شروع۔ اب ہر طرف سائے حرکت کرنے لگے تھے۔ دیواروں پر ہاتھوں کے نشان نمودار ہو رہے تھے، جیسے کسی نے اندر سے کھینچنے کی کوشش کی ہو۔ پھر اچانک بلال غائب ہو گیا۔
صرف اس کی چیخ سنائی دی اور ایک لال نشان جیسے کسی نے اسے کھینچ کر دیوار میں جذب کر لیا ہو۔ زین پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا لیکن سیڑھیاں بند ہو چکی تھیں۔ دروازہ اب مقفل تھا۔ ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، علی چیخا۔ تب ایک آواز گونجی، ایک عورت کی مگر گھنگھرتی بھاری۔ جو اندر آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ قربانی۔ زرینہ کی روح اب مکمل طور پر غالب آ چکی تھی۔ علی کو فائلوں میں ایک کتاب ملی، اس میں روح کو سکون پہنچانے کا عمل درج تھا۔ لیکن اس کے لیے ایک قربانی درکار تھی، ایک زندہ انسان کی۔ عمار شدید زخمی تھا۔ زین خوف زدہ، علی الجھن میں۔ زرینہ ظاہر ہوئی۔ اس کا چہرہ اب مکمل طور پر جلا ہوا مگر آنکھوں میں آنسو۔ وہ بولی، میری اذیت کو ختم کرو۔ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ۔ علی نے کتاب کھولی، مقدس الفاظ پڑھے اور زین کو قربانی کے لیے چنا کیونکہ اسی نے دروازہ کھولا تھا۔ زرینہ نے زین کو جکڑا اور اس کی چیخیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ دروازہ کھل گیا۔ واپسی۔ صبح کی روشنی میں علی اور عمار کسی طرح حویلی سے باہر نکلے۔ پیچھے موڑ کر دیکھا، کچھ نہ تھا۔ نہ حویلی، نہ دروازہ، نہ سایہ۔ بس ایک سنسان میدان اور ہواؤں میں ایک گونجتی سرگوشی۔ میں ابھی مکمل آزاد نہیں ہوئی۔ علی اب بھی ہر آئینے میں وہ سایہ دیکھتا ہے، بکھرے بال، خالی آنکھیں اور ایک پکار، واپس آؤ۔ کہانی ابھی باقی ہے۔